دو شوٹرز تھے، تین شوٹرز تھے، نیچے والے کا کیا کردار تھا، خان صاحب کی ٹانگوں میں ہی گولی کیوں لگی، یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ انیشلی تو لگا کہ بس 2-3 جگہ سے بس فائر ورکس چلے، جب ایک دم دیکھا لوگ ہی زمین پہ گرے ہوئے تھے، کو پتہ نہیں بمبر ہو جس نے پھٹنا ہو، شاید اس کا بم نہ چلا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کنٹینر پہ خان کی جو ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے ارد 11 بندوں کو گولیاں لگی، کسی کو 6، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 3، کسی کو 1، کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اللہ کا بھی نظام ہے۔ ایف آئی آر کا کیا معاملہ ہے؟ کیوں نہیں ابھی تک حکومت ہماری پنجاب میں اپنی ہے، ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی اپنی مرضی؟ کرپٹ ترین آئی جیوں کا بھی کرپٹ ترین آدمی ہو، ڈڈو، پوسٹ کا نام ہے انسپیکٹر جنرل فیصل شکار، ڈڈو بن گیا۔ کس نے روکا ہے؟ ظاہر ہے کیا کہتے ہیں، آئی تھنک فیصل نصیر صاحب نے کہا کہ میرا نام ہے، روک دو۔ السلام علیکم جی، ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں نعمان سلیحی۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں بیرسٹر حسان خان نیازی صاحب کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان صاحب کے فوکل پرسن بھی ہیں اور بالخصوص یہ عمران خان صاحب کے بانجے بھی ہیں، تو اندر کی خبریں بھی کچھ جانتے ہیں ان سے، اور مزید تفصیل اس طرح سے کہ ایف آئی آر کیوں نہیں ہو رہی عمران خان صاحب کے حملے کی ابھی تک درج، اور پاکستان تحریک انصاف اب چاہ کیا رہی ہے، مزید ساری تفصیل انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ حسان بھائی، کیسے مزاج آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ حسان بھائی، ہم نے دیکھا کہ لانگ مارچ جہاں پر بھی گزر رہا تھا آپ کو ہم نے ساتھ ساتھ پایا۔ اس دن جب حملہ ہوا تو کیا اس وقت ایکچول میں ہوا کیا تھا؟ دو شوٹرز تھے، تین شوٹرز تھے، نیچے والے کا کیا کردار تھا، خان صاحب کی ٹانگوں میں ہی گولی کیوں لگی، یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ کہ ظاہر ہے وہ تو کیونکہ جب دیکھا تو بالکل قیامت کا منظر تھا، بڑا مطلب ایک زندگی کا بڑا ہلا دینے والا دن بھی تھا، اور انیشلی سمجھ بھی نہیں آئی کس حد تک کہ گریوٹی آف انجری کیا ہے، فیٹل ہے نہیں ہے۔ پہلے آدھا منٹ تو بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر بہرحال ساری دنیا کے ساتھ جب میں نے بھی انہیں مکہ لہراتے ہوئے دیکھا تو ایک امید ملی، اور بعد میں گاڑی میں جب آ رہا تھا ان کے ساتھ لاہور وزیر آباد سے، تو مطلب پتہ چل گیا، مجھے بھی کنفرم ہو گیا گاڑی میں، کیونکہ وہ باتیں کر رہے تھے، بالکل کانشیس تھے، درد میں تھے، لیکن اگین فکر مند تھے ملک کے لیے، تو اپنے ورکرز کے لیے فکر مند تھے۔ تو بہرحال ایک تھا تو ٹریجک ہی ہے، مطلب یہ تو نہیں ہے کہنا آسان ہے، اتنی ڈیپ گولیاں، انجریز ڈیپ ہیں، شن کی ہڈی فریکچرڈ ہے، اللہ کرے کہ ریکور کرے، ہمارا خان ہمارا لیڈر ہے۔ انیشلی تو لگا کہ بس 2-3 جگہ سے بس فائر ورکس چلیں، تو جب ایک دم دیکھا لوگ ہی زمین پہ گرے ہوئے تھے، پہلے یہ انسٹنٹ شاید یہ بھی لگا کہ شاید ڈرتے ہو تیری کیا ہوا ہے، بٹ ایک دم ریلائز ہوا کہ جو خان صاحب ظاہر ہے کیونکہ انجرڈ وٹنس ہیں انسیڈنٹ کے، تو وہ جہاں وہ بتاتے ہیں کہ پہلی ان کو لگی، پھر ساتھ ایک اوپر سے گزری، میں تو سمجھتا تین ہوں گے کم از کم، کیونکہ جب ختم کرنے آتے تو آپ کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑتے، وہ کہتے ہیں ایک اللہ کا بھی پلان تھا، تو جو آئی تھنک پہلی گولی شاید لگی بھی شن میں ہے، اور جسے خان گرا ہے تو آئی تھنک اس کے بعد خان ہی جب نیچے ہو گیا تو، لیکن مجھے تو کئی دفعہ ڈر لگتا ہے شاید کوئی پتہ نہیں بمبر ہو جس نے پھٹنا ہو، کیوں نہیں پھٹا، کیا اس کا ارادہ بدل گیا ہو، شاید اس کا بم نہ چلا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس حد تک یہ گرے ہوئے تھے 11 بندے، کنٹینر پہ خان کی جو ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے ارد 11 بندوں کو گولیاں لگی، کسی کو 6، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 3، کسی کو 1، کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اللہ کا بھی نظام ہے کہ 11 لوگوں میں سے گولیاں تھرو ہو گیا، وہ سارے بچ گئے، اور پھر ایک سیویئر بھی آ گیا، ابتسام، کس کو پتا تھا، کس میں جرت ہوتی کہ بندہ گن دے کے کسی کو نکالتے ہوئے اور وہ فوراً پکڑ لے۔ تو آئی تھنک کہ پلان کی ایگزیکیوشن میں وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ میاں واز کا سو موٹو آ گیا تھا، تو اللہ نے بچانا تھا، زندگی دینی تھی، بتانا تھا کہ بھئی تم لوگ نہیں ہو، خدائی طاقتیں جو تم نے اپنی طرف سمجھی تھی وہ تمہارے پاس نہیں، وہ میرے پاس ہی ابھی بھی، اور اللہ نے کہہ لیں میری نظر میں معجزہ ہے کہ بچ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک آفیشیل بیانیہ باقاعدہ میں نے بھی شوکت خانم کے باہر جب کور کیا تو مختلف رہنماؤں کی جانب سے یہ بات ہمیں سننے کو ملی کہ 4 گولیاں لگی ہیں۔ آج جب ایک ویڈیو جاری ہوتی ہے خان صاحب کے زخموں کی تو اس میں 3 گولیاں تھیں، تو کیا اس وقت کلیئر نہیں تھا یا یہ کیا ماجرا تھا، کلیئر میسج کیوں نہیں دیا؟ نہیں، وہ جو ایک ٹانگ ہے اس کی گولی کو آپریٹ نہیں کیا ہوا، وہ لیفٹ ٹانگ ہے، یعنی دونوں ٹانگوں میں گولی؟ ہاں، وہ ایک ٹانگ ہے جو لیفٹ والی ہے نا، اس کو آپریٹ نہیں کیا، نہ وہ ہڈی کو لگی، نہ وہ کسی نرو کو ٹچ ہوئی ہے، نہ قریب گئی ہے،
تو اس وجہ سے اس کو پھر رہنے دیا. کئی لوگ ہوں گے کہ کئی حامد میر کی گولیاں ابھی بھی اس کے جسم میں ہیں, ٹھیک ہے, یہ کئی لوگ ہوتے ہیں. میرا ایک دوست کو گولیاں اس کے جسم میں گولی آپ چھوڑ دیں تو کئی دفعہ نکالنا کین بی مور فٹ. یعنی ابھی خان صاحب کی ایک ٹانگ کے اندر گولی موجود ہے. ہاں ظاہر ہے 4 گولیاں دکھائیں گے وہ ویڈیو ہے میڈیکل, شاید ایک بھی نہ 2 ہوں بائی دا وے, کیونکہ وہ ایک شارپنرز بھی کہیں اندر گئے ہوئے ہیں, تو کوڈ بی اینی تھنگ. وہ تو جب نکالے تو پتہ چلے, بٹ اس کو فی الحال ڈاکٹر نے ابھی کہا ابھی نہیں کرنا, مے بی 6 مہینے بعد, مے بی سال بعد کرنا پڑے. حسان بھائی آپ ماہر قانون بھی ہیں, قانون کو جانتے ہیں, ایف آئی آر کا کیا معاملہ ہے؟ کیوں نہیں ابھی تک حکومت ہماری پنجاب میں اپنی ہے, معاملات ہمارے کنٹرول میں ہے, ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی اپنی مرضی کی؟ نہیں, یہ تو پتہ طے ہو گیا کہ ملک میں ایک طرح کا مارشل لاء ہی ہے کہ جی آپ, کیونکہ میجر جنرل فیصل کا نام آ گیا تو ایف آئی آر نہیں ہوگی. یہ کون سا رول آف لاء ہے؟ بیسک اسلامک سوسائٹی کا جو ہمیں خان صاحب سمجھاتے ہیں وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامک سوسائٹی میں پہلے جو لا الہ الا اللہ کا کانسیپٹ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے انسانوں میں برابری کا سلوک لاؤ سوسائٹی میں. تو برابری اس میں ہے, وہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر پہ کاٹ دو ٹھیک ہے, انٹیریئر منسٹر پہ ایف آئی آر کاٹ دو ٹھیک ہے, لیکن میجر جنرل جو ان دونوں کا جونیئر ہے بائی رینک, اس پہ نہیں کاٹ سکتے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ, اور دوسری بات یہ, ایف آئی آر از فرسٹ انسٹنٹ رپورٹ, کہ پہلے لمحے جو بیان آپ نے دینا وہ دے دو, لکھ لو. یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے, اس کی کوئی یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ گناہ گار ہو گئے ہو. یہ میرا بیان ہے. میں کہہ رہا ہوں یار, میرے ریسٹورینٹ ایک بندہ آیا, کالی داڑھی تھی اور گرین آنکھیں تھی اور وہ چوری کر کے لے گئے. میرا بیان ہے نہیں, وہ بعد میں طے ہونا, وہ انویسٹیگیشن میں طے ہونا تھا. تو لگتا یہ ہے چور کی داڑھی میں تنکا کہ ایف آئی آر میں نام آنے سے ڈر گیا یار آپ کو. ہماری تو کئی ایف آئی آر ہیں ہمارے نام پہ, ہمیں کٹتی ہم بے گناہی ثابت کرتے ہیں, کتنی نہیں کٹوائیں. ہم پہ خان صاحب پہ 26 ایف آئی آر ہو گئی, یا خدا خان صاحب گناہ گار ہیں. اگر اتنی کام پہ ٹانگنے والی فیصل شکار ڈڈو جیسا, چوہے جیسا آئی جی, مطلب ایسا فضول آئی جی, شاید کرپٹ ترین آئی جیوں کا بھی کرپٹ ترین آدمی ہو ڈڈو. ڈڈو بھی بڑا ہوتا ہے, چوہے کی بھی کچھ چھوٹی فارم تھا. افسوس کہ ایسا آئی جی کہ اتنا انسپیکٹر جنرل, پوسٹ کا نام ہے انسپیکٹر جنرل, فیصل شکار ڈڈو بن گیا, گھبرا کام پہ ٹانگ گئی. کیوں جی ایف آئی آر بائی لا, میں وہاں لکھ دیتا نا جو بائیڈن بھی انوالوڈ ہے, وہ ایف آئی آر نے نکلنا تھا. اس کو کوئی روک نہیں سکتا, کوئی قانون نہیں روک سکتا. کس نے روکا ہے؟ ظاہر ہے کیا کہتے ہیں, آئی تھنک فیصل نصیر صاحب نے کہا کہ میرا نام ہے روک دو. میرے کچھ اپنے بھی ہوں گے, جونیئر بھی ہوتے ہیں نا کہ سر جی میں ہوں, میں حاضر, تو وہ حاضر بھی ہوں گے. پھر آئی تھنک ظاہر ہے کہ پولیس بھی کہتی ہو کہ کل کو ہمیں ہمارے گھر میں 2 لاشیں نہ آ جائیں. ان کو تو فرق نہیں پڑا لاشیں گرنے سے, ہمارے 2 لاشیں نہ آ جائیں, تو پولیس بھی ڈرتی ہوگی. ڈرپوک ایس ایچ او, ڈرپوک وہ ڈی پی او, کیا ان کی حیثیت کیا ہے؟ مطلب بہرحال چیف جسٹس نے نوٹس لیا, اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں, اس کا بھی شغل. چیف جسٹس نوٹس لیتا ہے صبح 11 بجے, رات 11 بجے ایف آئی آر کرتی ہے. حالانکہ چیف جسٹس اگر کہتا نا مجھے 15 منٹ میں ایف آئی آر چاہیے تو 15 منٹ میں آ سکتی تھی, کیونکہ ان کو ہم نے کاپی جمع کرا دی تھی, اس کو ایف آئی آر میں پرنٹ کرنا تھا, دستخط کرنے, تصویر بھیجنی تھی, اور انہوں نے کہنا ہے سپریم کورٹ دیکھو آ گئی. لیکن وہ سپریم کورٹ بھی شیکی ہو گیا. آئی تھنک 11 رات 11 کہتے 24 گھنٹے میں چاہیے. بھائی 24 منٹ میں مانگتے آپ ایف آئی آر, کیسی سپریم کورٹ ہو آپ؟ اعظم سواتی نے کیا کہا ہے چیف جسٹس کو؟ چیف جسٹس یہ ہے میرا موبائل اور یہ میں دکھانے لگا ہوں آپ کو جو آیا ہے, لیکن میں یہ ایف آئی اے کو نہیں دے رہا. یہ کیوں؟ ایف آئی اے تو ایف آئی اے والے ہی تو کرنے والوں میں ہے. ایف آئی اے کے جو باس ہیں وہی تو اعظم سواتی نے جن کو ایکیوز کیا, وہ ایف آئی اے کو چلائی بول رہے ہیں اس ٹائم. سر آپ کے کزن آئے ہوئے ہیں پاکستان میں, تو ہم لوگ ان کی پکچر کا ویٹ کر رہے ہیں, پکچر نہیں آئی, کیا وجہ ہے؟ آ جائے گی, مطلب اتنی گھر میں ہے, ظاہر ہے آپ کو پتہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں, اور دوسری بات یہ وہ آپ کو پتہ پبلکلی اس طرح ہیں نہیں. وہ کیلیبری فونٹ, شنیل کے جوتے, گوچی کے بیگ, شرٹیں, قمیضیں بربری کی پہننے کا نہ ان کو شوق ہے, نہ وہ سادے بچے ہیں.
माशाल्लाह तरबियत उनकी अच्छी है। उन्होंने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बाप से एक आने का बेनिफिट नहीं लिया, उन्होंने पीएम ऑफिस का एसी तक नहीं एंजॉय किया। वो बड़े खालिस हलाल वाले बच्चे हैं, वो उनको रहने दें, वो जैसे आए अपने बाप की आदत के लिए आए, मिलने आए बड़े अरसे बाद, और इंशाल्लाह वो बाप को मिलके वापस जाएंगे। उनको हम नहीं चाहते कि उनको पब्लिक फिगर्स नहीं है, वो पॉलिटिक्स में उसने इन्वॉल्व नहीं पाकिस्तान। सर, खान साहब पे आइंदा आने वाले दिनों में कोई हमला देख रहे हैं खुदा न खास्ता दोबारा? हाँ, मेरा ख्याल है यही लोग दोबारा चाहेंगे, सेकंड टाइम अटैक करेंगे। हमने देखा कि बेनज़ीर पर भी सेकंड टाइम अटैक हुआ और आज बेनज़ीर हमारे में मौजूद नहीं है, तो क्या इस तरह का कोई खौफ इस टाइम है? खौफ तो नहीं है यार, खौफ कहाँ है? आप भी इधर आए हो, आप कहले मुझे नहीं आती थ्रेट्स, कई दफ़ा ही गन रख लो, गार्ड रख लो, ड्राइवर भी रख लो। हमें अल्लाह का शुक्र है, अपने अल्लाह पे तवक्कुल है, हमारी जब लिखी आनी है बिल्कुल कोई खौफ ही नहीं, सुकून में। हमें बस खान का क्या है, हमें ये है कि ये बंदे के बगैर मुल्क कौन चलाएगा। वी सी हिम एज अ मसाया, एज अ होप फॉर पाकिस्तान देख रहे हैं। अगर हमारे से वो ले लोगे तो मुल्क किससे चलाना है? हबलू डबलू ने, किन्होंने चलाने? बबलूज ने चलाने, तो वो नहीं, वो तो फिर आज हसन भाई, खुदा न खास्ता अगर वो कामयाब हो जाते हैं, खुदा न खास्ता, पीटीआई किन के हाथों में जाएगी? वोट बैंक तो सारा खान साहब का है। देखिए, पीटीआई खान साहब के बगैर तो कोई पीटीआई ना रही ना। अब देखें ना क्या हाल है, ये पीपल्स पार्टी जिन्होंने ज़ियाउल्लाह भुट्टो के साथ टाइम गुजारा, वो कहते होंगे। मैं तो समझ तो इस हद तक कि काजी हुसैन अहमद साहब के बाद जमात इस्लामी नहीं रही, तो कई फिगर्स ऐसे आते हैं ज़िंदगी में जिनका तोड़ नहीं। और खान का तो माशाल्लाह एक ऑरा, एक करिश्मा, एक पॉपुलैरिटी लेवल, वो एक कह लें वो पॉइंट्स हिट कर चुका है जो शायद तारीख में कोई लफ्ज़ बयान ना कर पाए। हसन भाई, आखिरी सवाल, खान साहब ने वजाहती बयान दिया कि ये यू टर्न नहीं था, या मैंने अमेरिका को इस तरह से ब्लेम करना नहीं अभी भी रोका। सुनने में ये आया, सोशल मीडिया पर ये चलने लगे, खान साहब ने शायद यू टर्न ले लिया, अमेरिका को ब्लेम नहीं किया। क्या ऐसा कोई मामला है, कोई बैकडोर राब्ते चल रहे हैं? एक तो मैंने सच पूछो खान साहब का वो पूरा इंटरव्यू नहीं देखा, लेकिन वो ऐसा बयान बिल्कुल नहीं होगा। वो जो कॉन्टेक्स्ट मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ वो ये होगा कि पहले अपने घर में तो काली भेड़ों को मारो ना, अमेरिका को तो देखो। साइफर का तो हम अभी भी क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को यार 2 दिन पहले खत लेके आए कि साइफर को इन्वेस्टिगेट कर लो। हम और क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं अमेरिका से ने धमकी दी, उससे कहने पे ये हुआ, उनके एम्बेसडर एक्टिव हुए, लेकिन अगर मेरे अपने घर का बच्चा 2 नंबर है, फिर मैं एक हद के बाद तो अमेरिका को नहीं ब्लेम कर सकता ना, उसका ये कॉन्टेक्स्ट होगा और क्या होना। हसन भाई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये वो मामला थे, ये वो अंदर की खबरें थी जो कि शायद किसी और की ज़ुबानी इस तरह ना जचती जिस तरह हसन भाई ने दी। अंदर के मामलात आपके सामने रखे हैं। देखते हैं डेली पॉइंट। पाकिस्तान जिंदाबाद।